اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں رب کریم کے بابرکت نام کے ساتھ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم قوم سبا کا واقعہ بیان کریں گے۔ قوم سبا کون تھی اور قوم سبا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کرنے کے باعث وہ کیسے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام تر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اہل سنسار کی ایک قوم جس کو قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت کے چرچے ہر طرف تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کو پیس کر آٹا بنا کر روٹی پکا کر کھاتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور اللہ کے ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر ایک دن ایک صالح شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا کہ تم پر افسوس ہو، خدا سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر عذاب نازل ہو جائے اور تجھ سے اپنی نعمتیں چھین لے۔ عورت نے مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، تم اپنا کام کرو، گویا تم مجھے بھوک سے ڈراتے ہو۔ جب تک سنسار جاری ہے مجھے بھوک سے کوئی خوف نہیں۔ پھر کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا اور یہ لوگ قحط سالی کا شکار ہو گئے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان لوگوں کی ذخیرہ کی ہوئی تمام تر غذا ختم ہو چکی تھی۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگا رکھا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے قطاریں لگ گئی تاکہ ہر کوئی شخص اپنے حصے کی روٹی وہاں سے لے سکے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کے باعث کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 12 اور 13 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا کہ ان کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اعمال کی بنیاد پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس ایک رسول آیا تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آن پہنچا، کیونکہ یہ سب لوگ ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر دو پہاڑوں کے درمیان بہت بڑا بند معرب تعمیر کر رکھا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرتا ہوا پانی بند میں گر کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا۔ قوم سبا نے صحیح طور پر اس پانی سے استفادہ کرتے ہوئے وسیع و ریز علاقے پر باغات کاشت کرنے شروع کر دیے۔ ان لوگوں نے کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان کے باغات کی شاخیں زمین سے اس قدر جھکی ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوٹ کر ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قریہ تھے جو بہت زیادہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہی لوگوں کو شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل بنا دیا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آیا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزور لوگوں کا خون چوسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کی۔ ان لوگوں نے خدا سے کہا کہ ہمارے سفروں کے درمیان فاصلے کو زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التماس اس لیے کی تھی تاکہ غریب اور بے نوا لوگ امراء اور ثروت مند لوگوں کے ساتھ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ زیادہ ہو جائے تاکہ تنگ دست اور کم آمدنی والے لوگ امیروں کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور اور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض کے نزدیک ان مغرور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے صحرائی چوہوں نے معرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کیا۔ ادھر سے بارشیں بہت زیادہ ہوئی جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا
اور اس بند پر پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک سے بند کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور اس سے بہت بڑا سیلاب آیا، جس سے تمام دیہات اور آبادیاں، مال و مویشی، باغات، کھیتیاں اور ان کے محل اور گھر سب پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے، اور زراعت میں سے صرف پیلو اور بیری کے کچھ درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش لہان پرندے وہاں سے کوچ کر چکے تھے، جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم نے اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا: ہم نے ان کو ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ بہت سی قوموں پر عذاب اللہ کی ناشکری کرنے کے باعث آیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے اور شکر کی عادت کو اپنانا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔